اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدا کوٹس کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے حضور دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے سپرد جو لڑکی کی تھی، حضرت سارہ نے اسے حضرت ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اس سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام ہاجرہ تھا، اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیرخوار ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے، تب یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھا وہ یہاں ٹھہرے، اور پھر ایک روز اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الوداع ہو کر جا رہے تھے، اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو یہ کام کر رہے تھے اس میں آپ چلتے رہے۔ پیاری نوجوان بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر لگ رہی ہوں گی، اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے عمر کے آخری حصے میں دی، یقیناً اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیں دیتی جا رہی تھی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے پاس۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، ہاں۔ یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا یقین میں بدل گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سمبا کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل ٹھہر گئے، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ سے مخاطب ہوئے، اے اللہ، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیری عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، تاکہ یہ نماز پڑھے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے، اور ان کو میہوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ دوسری جانب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ چند دنوں بعد پانی ختم ہو گیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو پیاسی تھی، مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلاتی جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔
پیاس نے برا حال کر دیا اور ماں کی بھی حالت خراب ہوتی گئی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کا حلق بھی خشک ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے شدید تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رونے کی سکت بھی ختم ہو گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ویران جگہ پر سوائے اسماعیل کے کوئی نہ تھا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی اور دل میں امید تھی کہ یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسماعیل کی حالت زیادہ بگڑی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیدیں بھی ختم ہوتی گئی، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چڑھیں کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے کوئی مدد آ جائے۔ اوپر چڑھ کر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ کعبہ کی طرف منہ کیا، اپنے لخت جگر کو دیکھا، ننھا اسماعیل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ننھے اسماعیل کی ماں ممتا کی ماری پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگ گئیں، اس پر چڑھنے لگ گئیں کہ وہاں سے کوئی مدد نظر آ جائے، مگر وہاں بھی کوئی مددگار نظر نہیں آیا۔ ننھے اسماعیل کی والدہ نے اس طرح دوڑتے ہوئے دونوں پہاڑیوں کے مابین 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو وہاں سے ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئیں اور پریشانی کے عالم میں آگے پیچھے دیکھنے لگ گئیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، اے ہمیں آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ ننھے اسماعیل کے پاس ظاہر ہوئے۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری۔ ایک روایت ہے کہ پر مارا تو پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، وہ فوارہ بن کے ابلنے لگا۔ انہیں اسماعیل پر پانی کے چھینٹے پڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اسماعیل کی طرف دوڑی۔ ہماری روحانی ماں قربان ان کے ایمان اور حوصلے اور صبر پر جو آخری وقت تک قائم رہا، وگرنہ آج کی طرح کوئی بے حوصلہ خاتون ہوتی تو اس موقع پر خاوند کو کوستی اور نہ جانے کیا کیا بولتی کہ اس جنگل بیابان میں ہم کو اکیلا چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، ہمارے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ دوسری طرف اللہ کی قسم، بے بسی کے عالم میں بھی جس قدر جو کر سکتے تھی وہ کیا اور آخری لمحات تک زبان سے شکوہ نہ کیا۔ اللہ اکبر! مولا کریم کو بھی اپنی بندی اور اپنے بندے کو اونچا مقام دینا تھا، لہٰذا آزمائش بھی اتنی ہی سخت تھی، بلکہ زندگی کے آخری لمحے تک آزمائش کو جاری رکھا۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسماعیل کے پاس پہنچی، اسماعیل کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے چلو بھر کر پانی کی تھیلی بھرنے لگی کہ پانی ختم نہ ہو جائے، مگر پانی کا جوش بڑھتا رہا۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، ضائع ہو جانے کا خوف مت کھاؤ، یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ ننھا بچہ اور اس کا باپ ان قریب اس گھر کو بنائیں گے اور اس گھر کے پاسبانوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو مزید اطمینان حاصل ہوا۔ اب اس اندیشے کے تحت کہ پانی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ارد گرد پتھر لگا کر فصیل بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ جاری چشمے کی شکل میں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ یہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے
حاجیوں پر یہ فرض کر دیا کہ جو بھی کعبہ کی زیارت کے لیے آئے گا صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور وادی کے درمیان اسی طرح تیز دوڑے گا جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز دوڑ لگائی۔ یہ اللہ کریم کو اپنی بندی کا عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت کے دن تک اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ ہر آزمائش میں صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل یقین فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل ہدا کورس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔